شاء من العلم والعمل وأطل عمری، مجھے اتنی لمبی عمر دے کہ میری جو امیدیں اپنے علم اور عمل کے متعلق ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ اب اس میں بظاہر آپ جب اس کو پڑھتے ہیں دعا کو تو آپ کو لگتا ہے کہ امام جوزی اپنی درازی عمر کی دعا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ درازی عمر کی دعا کو کلاسیکل سکالرز کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو آپ کو ایک بالکل الگ مفہوم نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہم زیادہ تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب درازی عمر مانگتے ہیں تو ہمارا فوکس نمبرز پر ہوتا ہے، 60 سال کی بجائے 70 سال ہو، 70 سال کی بجائے 80 سال ہو، 80 سال کی بجائے 90 سال ہو۔ جب آپ اسکالرس کی ایکسپلینیشنس کو پڑھتے ہیں تو وہاں اطل عمری میں آپ کو ایکسپلینیشنس بالکل ڈیفرنٹ ملتی ہیں۔ امام حسن البصری جب سورہ بقرہ کی دعا کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں جہاں پر ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا مانگتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا آتی ہے۔ ہم جب بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں دنیا کا حسنہ مال، گھر، گاڑی، محل، بینک بیلنس، ریئل اسٹیٹ، ٹو بی ویری فرینک یہی آ رہا ہوتا ہے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں مومنین کے لیے دنیا کا حسنہ عملاً متقبلاً، رزقاً طیباً اور علماً نافعاً ہوتا ہے۔ ہم کم اس طرح سوچتے ہیں نا، بیکاز ہم کہتے ہیں کہ باقی معاملہ سارا آخرت کے ساتھ، اور جب ہم دنیا مانگتے ہیں یا دنیا کا حسنہ مانگتے ہیں 99% لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اس دعا میں کہا ہے بیلنس کے ساتھ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ٹو بی ویری فرینک اگر دنیا اللہ کے مطابق گزاری جائے گی جبھی تو آخرت ملے گی، ورنہ تو آخرت ملنے کے چانسز اس حساب سے بہت کم ہیں جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت مانگنے اور تیاری کرنے کا کہا ہے۔ تو جب آپ کلاسیکل اسکالرس کی محنت اور ایکسپلینیشنس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ عمر لمبی مانگا کرتے تھے ان کا کانسیپٹ ہوتا تھا تاکہ زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے، اور جب زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع بھی مانگتے تھے عملاً متقبلاً مانگتے تھے، رزقاً طیباً مانگتے تھے، نافع علم مانگتے تھے، اس میں بھی نمبرز کے ساتھ ایج نہیں مانگتے تھے، برکت مانگتے تھے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نعمت دی ہے جو کہ زندگی کی نعمت ہے، آپ کی اور میرے پاس بھی ہے۔ آپ کی اور میرے پاس ایک ہی جتنا وقت ہے، 24 گھنٹے آپ کی گھڑی میں آپ کے پاس ہیں اور 24 گھنٹے میری گھڑی میں میرے پاس ہیں۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نہیں میری گھڑی میں تو صرف 20 ہی گھنٹے ہیں، ہم سب کے پاس 24 آورز ہیں۔ تو انٹروڈکشن کے بعد ہم پہلا فوکس کرتے ہیں شکر علی نعمت الحیات، اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس پر شکر کرنا شروع کریں، اور اس پر شکر کرنے کا پہلا پہلو صرف یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ آپ کہیں میں کہاں سے شروع کروں؟ جس کو جہاں سے جیسا موقع ملتا ہے، جو نیکی کا کام آپ آج سے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا کام آپ کی نظر میں صرف اتنا ہے کہ آپ ہر رات میں اپنی امی یا اپنی ساس کے کمرے میں جائیں گی اور آپ صرف ان سے پوچھیں گی کچھ چاہیے تو نہیں، ایک نیکی ہے یہ چھوٹی سی۔ مثال کے طور پر آپ میں سے ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھتی ہوں، میں الحمدللہ روزے بھی رکھتی ہوں، میں جھوٹ سے بھی دور رہتی ہوں، میں بیک بائٹنگ اور گاسپ اور غیبت میں انوالو نہیں ہوتی، اب میں کون سی نیکی ایڈ کروں؟ تو میں کہوں گی سمپلسٹ جس کو آپ اپنی زندگی میں کیری آن کر سکیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں امی ہیں، ساس ہیں، کوئی خالہ ہیں، پھپھو ہیں جن کے ساتھ آپ رہتی ہیں، ایک روٹین بنا لیں کہ آپ رات میں جائیں ان کے کمرے میں اپنے سارے کام کرنے کے بعد اور صرف اتنا پوچھیں آپ کو کچھ چاہیے۔ اگر آپ اس نیت سے جا کر یہ پوچھیں گی کہ یہ میری نیکی ہو، یہ آپ کی نیکی بن جائے گی۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے کام میں اٹیچ کر لیا۔ دس از دا یوٹیلائزیشن آف ٹائم۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں فرائض کے علاوہ یا سنتوں کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک عمل ہی صرف نیکی ہوگا،